شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مؤدبانہ سلام کی تصاویر اور ویڈیو وائرل۔ حجاز مقدس کی خصوصی دورے پر موجود شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مؤدبانہ سلام کرتے ہوئے ایک دلکش منظر دنیا بھر میں وائرل ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مفتی تقی عثمانی سعودی عرب پہنچے تو ہزاروں عشاق، علماء کرام اور طلباء نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، تاہم مدینہ منورہ پہنچ کر حاضری کے وقت یہ سب تعارف، مناصب اور شہرت لمحوں میں مٹ گئے۔ روایت کے مطابق مفتی صاحب ویل چیئر پر بیٹھے تھے، لیکن جیسے ہی وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے، دل کی گواہی نے انہیں مجبور کر دیا کہ ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بڑھاپے، کمزوری اور تھکن کے باوجود انہوں نے سر جھکا کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں عاجزی کے ساتھ سلام پیش کیا۔ یہ نادر لمحہ دیکھ کر دنیا بھر میں ان کے چاہنے والوں کے دل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے معمور ہو گئے۔ حاضرین نے اس کیفیت کو دل پر چھو جانے والا اور روحانی اعتبار سے انتہائی متاثر کن قرار دیا۔ ماہرین اور مشاہدین کے مطابق یہ منظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو ظاہر کرتا ہے، جہاں بڑے سے بڑے حکمران بھی عاجزی کے ساتھ سر جھکا دیتے ہیں اور جہاں صرف عشق، ادب اور تواضع باقی رہ جاتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے 100 سالہ تقریبات کے عنوان سے مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر 2 روزہ سیمینار کا آغاز مدنی ہال دفتر جمعیت علماء ہند میں ہو گیا۔ افتتاحی نشست کی صدارت شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کی، جبکہ دوسری نشست کی صدارت جمعیت علماء ہند کی مجلس قائمہ کے صدر مولانا رحمت اللہ میر کشمیری دامت برکاتہم نے انجام دی۔ نظامت کے فرائض ناظم عمومی مولانا محمد حکیم الدین قاسمی اور مولانا ضیاء الحق خیر آبادی نے ادا کیے۔ کنوینر سیمینار مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری نے تعارفی کلمات پیش کیے۔ صدر جمعیت علماء ہند اور سیمینار کے روح رواں مولانا محمود اسد مدنی نے افتتاحی خطاب میں کہا کہ جمعیت علماء ہند کا قیام دراصل تحریک آزادی کے اولوالعزم علماء کے خوابوں کی تکمیل تھا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگرد اور علم، تفقہ، سیاست اور تدبر کا حسین امتزاج تھے۔ ان کی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں نے 1919 عیسوی میں جمعیت علماء ہند کے قیام اور اس کے استحکام میں بنیادی کردار ادا کیا۔ وہ جماعت کے پہلے عارضی صدر منتخب ہوئے اور تحریک آزادی میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی گہرائی اور مضبوط تحریر زمانے کے اکابر علماء کے نزدیک بھی مسلم تھی۔ وہ مشکل موضوعات کو نہایت جامع اسلوب میں بیان کرنے کا ملکہ رکھتے تھے اور ان کی شخصیت تحریک جمعیت کے ابتدائی سفر میں ایک مضبوط ستون رہی۔ سیمینار کی نشستوں میں متعدد اہم شخصیات نے شرکت کی، جن میں مولانا سید تنویر احمد ہاشمی، مولانا عتیق احمد بستوی، قاسم رسول الجاس، نمائندگان جماعت اسلامی ہند، سری لنکا اور نیپال کی جمعیت کے قائدین اور حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ڈاکٹر محمد قاسم دہلوی شامل تھے۔ مختلف علماء و محققین نے حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی، فکری اور سیاسی خدمات پر اپنے تحقیقی مقالات پیش کیے۔ ان میں مولانا مفتی ریاست علی قاسمی، مولانا مفتی محمد طاہر، مولانا کلیم اللہ، مولانا عمران اللہ قاسمی، مولانا فیصل احمد بھٹکلی، مولانا ابو جندل قاسمی، حافظ محمود ضیاء، مولانا مفتی اجمل قاسمی، مولانا عطاء اللہ کوپاگنجی، مولانا سعید الظفر قاسمی، مولانا ابراہیم قاسمی، مولانا امداد اللہ، مولانا اسامہ عظیم شاہ جہاں پوری اور دیگر متعدد سکالرز شامل تھے۔ تقریب کا آغاز قاری محمد فاروق کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جبکہ قاری محمد اقرار بجنوری اور مولانا عبدالعلیم نے نعتیہ کلام پیش کیا ہے۔ چاندپور میں طلباء جمعیت کی جانب سے 9 فارغ التحصیل علماء کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش چاندپور ضلع طلباء جمعیت کے زیر اہتمام 9 فارغ التحصیل علماء کے اعزاز میں ایک شاندار اور پروقار تقریب گزشتہ روز جمعرات 20 نومبر 2025 کو دوپہر 3 بجے ضلع پریس کلب کے ہال میں منعقد ہوئی۔ پروگرام کی صدارت ضلع طلباء جمعیت کے صدر عمران سرکار نے کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے نائب صدر مولانا نجم الحسن قاسمی تھے۔ مہمانان خصوصی میں مرکزی جمعیت کے معاون ناظم نشر و اشاعت مولانا نور محمد قاسمی،
چاندپور ضلع جمعیت کے صدر مفتی سراج الاسلام قاسمی، ضلع جمعیت کے جنرل سیکرٹری مولانا شریف الاسلام اور تنظیمی سیکرٹری مولانا عمر فاروق بادشاہ شامل تھے۔ مرکزی طلباء جمعیت بنگلہ دیش کے نائب صدر کوثر احمد نے خصوصی خطاب کیا اور نو فارغ علماء کو دینی و ملی خدمات کے لیے علمی میدان میں آگے بڑھنے کی تلقین کی ہے۔ تقریب کی نظامت ضلع طلباء جمعیت کے جنرل سیکرٹری نور الامین اور صدر شہر یونٹ نجم الحسن نے مشترکہ طور پر انجام دی۔ اس موقع پر مرکز العلوم المدرسہ کے محتمم مولانا منیر الاسلام، مومن باڑی مدرسہ کے سینئر استاذ مفتی فرحاد حسین، ضلع نوجوان جمعیت کے رکن سیکرٹری مولانا مظہر الاسلام، طلباء امور کے سیکرٹری مولانا معین الدین مانک، ضلع طلباء جمعیت کے نائب صدر اشرف شاہین، تنظیمی سیکرٹری محمود الحسن اور پریس سیکرٹری ابو سفیان سمیت متعدد علماء، مشائخ اور کارکنان بھی موجود تھے۔ تقریب کے اختتام پر مہمانان گرامی نے نو فارغ علماء کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے روشن مستقبل کے لیے خصوصی دعائیں کی ہیں۔ جینتا پور کے دربست بازار میں جمعیت کا عظیم الشان عوامی اجتماع۔ تفصیلات کے مطابق آج جینتا پور جونیئر جمعیت کے زیر اہتمام دربست بازار میں ایک بھرپور عوامی اجتماع منعقد ہوا، جس میں علاقے بھر سے عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ پروگرام کی صدارت مولانا ابو حنیفہ نے کی، جبکہ مختلف مدارس اور جمعیت کے اہم رہنماؤں نے خطابات پیش کیے۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایڈوکیٹ محمد علی نے عوامی اور سماجی مسائل پر روشنی ڈالی اور دینی قیادت کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ ہری پور بازار مدرسہ کے محتمم مولانا ہلال احمد اور لافناؤٹ مدرسہ کے تعلیمات کے سیکرٹری مولانا فیض الحق کریم نے اپنی تقاریر میں تعلیمی اصلاحات اور نوجوان نسل کی تربیت کی اہمیت پر گفتگو کی۔ جمعیت کے مرکزی رہنما مولانا عبد المالک چودھری اور مرکزی رکن مولانا عبد الجبار نے تنظیمی مضبوطی اور ملی بیداری کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے اتحاد و اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ جمعیت شمالی ضلع کے صدر مولانا عطاء الرحمن اور جنرل سیکرٹری مولانا عباد الرحمن نے علاقائی سرگرمیوں اور دینی کاموں کی موجودہ صورتحال پر روشنی ڈالی، جبکہ تنظیمی سیکرٹری مولانا غلام انبیاء قیس اور کانائی گھاٹ کے نائب چیئرمین مولانا الطاف حسین نے جمعیت کے مشن اور آئندہ اہداف سے عوام کو آگاہ کیا۔ اجتماع میں دیگر علماء کرام نے بھی مختصر مگر مؤثر خطابات کیے، جن میں مولانا کبیر احمد، مولانا خلیل احمد، مولانا عبد الکریم دلدار، مولانا عبد القدوس، مولانا نذر الاسلام، مولانا عبداللہ المحفوظ، مولانا ولی الرحمن، مولانا رضی الحق رضا، مولانا آفتاب الدین، مولانا فخر الاسلام، حافظ تاج الاسلام، مولانا مجیب الرحمن، مولانا سعد الدین، مولانا تاج الدین مسرور، مولانا بشیر الدین، مولانا عبید اللہ، مولانا حذیفہ، مولانا شہاب الدین، مولانا منیر الدین اور مولانا شمس الدین شامل تھے۔ مقررین نے اپنے خطابات میں موجودہ حالات کے تناظر میں عوامی بیداری، دینی تربیت، مدارس کی خدمت اور جمعیت کی ذمہ داریوں کو تفصیل سے بیان کیا۔ اجتماع کے اختتام پر ملک و ملت کی خیر و سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ جامعہ رحمانی خانقاہ مونگیر کا علمی چراغ بجھ گیا، مولانا عبدالصحبان رحمانی انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق جامعہ رحمانی خانقاہ مونگیر کے ممتاز استاذ، علم و اخلاق کے پیکر اور درجنوں شاگردوں کے محسن حضرت مولانا عبدالصحبان رحمانی رحمۃ اللہ علیہ 20 نومبر 2025 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ انتقال کی خبر سے جامعہ کا ماحول مغموم ہو گیا اور طلباء اور اساتذہ شدید صدمے سے دوچار ہیں۔ مولانا مرحوم دہائیوں تک گلستان، نور الرضا، بیضاوی شریف اور شمائل ترمذی جیسے نصاب کی اہم کتابیں نہایت حکیمانہ انداز میں پڑھاتے رہے۔ ان کے دروس تحقیق، حکمت، محبت اور تربیت کا حسین امتزاج تھے۔ بروقت اشعار، لطائف اور مؤثر نصیحتوں نے سینکڑوں دلوں کو بدل دیا۔ ان کے شاگردوں کا کہنا ہے کہ مولانا مرحوم کی مجلس میں علم و نور، شفقت اور اخلاق کی ایسی فضا ہوتی تھی جو دیر تک دلوں پر اثر چھوڑ جاتی تھی۔ جامعہ رحمانی خانقاہ مونگیر کے استاذ مولانا عبدالاحد رحمانی ازہری نے گہرے رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ مولانا عبدالصحبان کی جدائی علمی دنیا کے ایک روشن ستارے کے ٹوٹنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے جو کچھ پڑھا وہ زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ ان کی شفقت اور ان کی علمی روشنی ہمیشہ یاد رہے گی۔ مولانا مرحوم کے صاحبزادے فضل الرحمن رحمانی اور اہل خانہ کے لیے یہ صدمہ نہایت کٹھن ہے۔ جامعہ رحمانی کی انتظامیہ، اساتذہ و طلباء نے ان سے دلی تعزیت کی ہے اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی ہے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا عبدالصحبان
رحمانی کی مغفرت فرمائے، قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے علم و خدمات کو دائمی صدقہ جاریہ بنائے۔